الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے بلند پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میرے حضور کے جو اخلاق ہیں وہ اخلاق سب سے اعلیٰ اور فائز ہیں، اور خود میرے حضور نے فرمایا کہ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ تمام مومنین میں سے کامل ترین مکمل ایمان والا، کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے، فرمایا احسنهم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جہاں جہاں عبادات کے متعلق بتایا، جہاں جہاں عبادات کی فضیلتیں بتائیں کہ اس عبادت کی یہ فضیلت ہے، اس عبادت کی یہ فضیلت ہے، وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ اگر دنیاوی معاملات میں سے انسان کا کچھ کردار میں سے دیکھا جائے گا تو اخلاق دیکھا جائے گا،
کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز پڑھنا اس بندے کا اور اللہ تعالیٰ کا آپس کا معاملہ ہے۔ انسان نماز کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کی ان عبادات کا تعلق اس بندے کا اور اللہ تعالیٰ کا آپس میں تعلق ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے لیے، وہ عبادات کرتا ہے تو اپنے لیے، وہ صدقات و زکوٰۃ دیتا ہے تو اپنے لیے۔ اگر وہ عبادات کرتا ہے تو اس کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا اور اپنے فرائض کو ادا کرنا۔ لیکن انسان کا جب انسان سے واسطہ پڑتا ہے تو انسان نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ نیک ہے۔ انسان کا جب آپس میں معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات میں جو سب سے اعلیٰ انسان کی چیز دیکھی جاتی ہے وہ اخلاق ہے۔ وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بندہ نمازی ہے، بندہ روزے دار ہے، بندہ صدقہ خیرات کرنے والا ہے، نہیں۔ فرمایا اِنَّ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، میرے حضور نے فرمایا ان ایمان والوں میں سے سب سے اچھا کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا کہ وہ نماز روزہ کا کام کرتا ہے، عبادات کا کام کرتا ہے تو اچھا ہے، کیونکہ یہ انسان کا تعلق اور اللہ کا آپس میں تعلق ہے۔ یہ حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد نہیں۔ اگر حقوق العباد میں کسی بندے کے بارے میں دیکھا جائے گا تو اس کا اخلاق دیکھا جائے گا کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کا کلام کیسا ہے، اس کی گفتگو کیسی ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کیسے کرتا ہے۔ تو ارے انسانوں، سب سے اعلیٰ جس چیز کو ہم نے سنوارنا ہے وہ ہمارے اخلاق ہیں۔ روز مرہ زندگی میں ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ان میں ہم نے خندہ پیشانی کو دیکھنا ہے کہ کون انسان کس کو کیسے مسکرا کے سلام لے رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، سلام کا جواب دے رہا ہے۔ تو انسان کی جس چیز اور جس پوائنٹ کو زیادہ نوٹ کیا جاتا ہے وہ اس کا اخلاق ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، وہ عبادات، فرائض، نماز، روزہ بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے۔ ہم بچپن سے لے کر جوانی تک ہم اس عورت کو دیکھتے آئے ہیں کہ وہ ہر وقت جائے نماز پہ بیٹھی ہے، وہ عبادات کر رہی ہے، وہ تسبیح پڑھ رہی ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہے، لیکن یا رسول اللہ اس عورت کے اخلاق اچھا نہیں ہے، اس عورت کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اخلاق کے اعتبار سے وہ عورت بہت پیچھے ہے، محلے والے اس پہ خوش نہیں ہیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ اتنے میں صحابہ نے بڑی حیرانگی سے پوچھا یا رسول اللہ ایسی بات ہے؟ تو یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک ایسی عورت ہے جو صرف فرائض نماز روزہ بس ادا کرتی ہے، کوئی زائد عبادات یا کوئی نفل عبادات تو اتنی نہیں کرتی، اتنی تہجد گزار تو نہیں، بس فرائض نماز ادا کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ اخلاق کی اچھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ مطلب اخلاق، انسان کی گفتگو، انسان کا بول چال، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ذریعہ جنت ہے، جو اس کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کسی دوسرے سے گفتگو کرتا ہے تو اس کا اخلاق اچھا ہے، جب اخلاق اچھا ہے تو وہ انسان خوش ہے، وہ انسان خوش ہے تو اللہ خوش ہے، اور جس پہ اللہ خوش ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس لیے ہم روز مرہ گفتگو میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی تلخ کلامی، اتنا غصے ہونا، اور اگر غصے کا انتقام لینا، بدلہ لینا، اور اس غصے کی وجہ سے ناراضگی کرنا، اور بد اخلاقی، بدتمیزی اور بے ادبی پہ اتر آنا، یہ میرے حضور کا طریقہ نہیں، نہ ہی میرے حضور نے اس کی بارے اجازت دی، بلکہ فرمایا کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مومنوں میں سے مکمل ایمان والا کون ہے تو جس کا اخلاق اچھا ہے سمجھ جانا کہ یہ کامل ترین ایمان والا ہے، کیونکہ ایمان انسان کو اخلاق سکھاتا ہے، اور ایمان سے دوری اور اسلام سے دوری انسان کو بد تہذیبی، بدتمیزی سکھاتی ہے۔
اگر انسان ایمان والا ہے، پختہ ایمان والا ہے، اور وہ انسان اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ انسان کامل ترین، مکمل ترین ایمان والا ہے اور وہ اسلام کے اندر ہے۔ اور اگر انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے غصے ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ یہ انسان ایمان سے دور ہے، اسلام سے دور ہے۔ ایسوں کے بارے میں میرے حضور نے نہیں فرمایا، بلکہ میرے حضور کا آپ اخلاق دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کفار سے بھی بڑے نرم لہجے میں، مومنین سے گفتگو بھی میرے حضور کی نرم لہجے میں۔ اگر کبھی کوئی تلخ کلامی پر بھی اتر آتا تو میرے حضور نے کبھی پلٹ کر اس کو سخت لہجے میں جواب نہیں دیا۔ میرے حضور نے کبھی بھی کسی کافر کے ساتھ بھی اگر وہ بد اخلاقی پہ اتر آیا، وہ غصے پہ اتر آیا یا اس نے کوئی ایسا لفظ بولا تو میرے حضور نے ان کو ایسا پلٹ کر جواب نہیں دیا، بلکہ مسکرا کر جواب دیا۔ وادی طیف کا واقعہ دیکھیں، وادی طیف والوں نے میرے حضور کو پتھر مارے، لہو لہان ہو گئے، جسم سے خون بہہ رہا ہے، پر میرے حضور پھر بھی مسکرا رہے ہیں اور پھر بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ ہے انک لعلی خلق عظیم، یہ ہے اخلاق۔ میرے حضور مسکرا رہے ہیں اور ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ طیف کی وادی والوں کو ہدایت عطا فرما۔ وہ مارنے پہ تلے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو میرے حضور کو دیوانہ، پاگل، شاعر، مجنوں کے الفاظ سے بلاتے، تو میرے حضور نے کبھی بھی ان کو پلٹ کر جواب نہیں دیا، بلکہ میرے حضور خاموشی سے اور مسکرا کر گزر گئے۔ یہ ہے اخلاق۔ آج کل ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے غصے ہو رہے ہیں اور ہم اخلاق سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور آج انسان کے اندر اخلاق سے انسان نیچے گرتا جا رہا ہے۔ اور جب انسان اخلاق کا سہارا نہیں لیتا، جب انسان اخلاق سے دوری اختیار کرتا ہے اور جب انسان اپنے معاملات کو، اپنی گفتگو کے اندر اخلاق نہیں اپناتا تو وہ انسان انسانیت سے گرتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی انسان دکھنے میں بہت اچھا دکھ رہا ہو، اس کی داڑھی بھی ہو، اس کی سر پہ پگڑی ٹوپی بھی ہو، وہ دکھنے میں ایک اچھا انسان بھی لگ رہا ہو، عمر کے اعتبار سے بھی اچھا لگ رہا ہو، لیکن اس انسان کے اندر اگر اخلاق نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک وہ سمجھ جاتے ہیں کہ دکھنے میں تو انسان اچھا لگ رہا تھا، لیکن اس کی گفتگو سے پتہ چل رہا ہے کہ اس انسان میں انسانیت نہیں ہے۔ کس چیز سے پتہ چلا؟ صرف ہمارے اندر ہماری گفتگو سے پتہ چلا، کیونکہ ہماری گفتگو اخلاق والی نہیں۔ اگر ہماری گفتگو اخلاق کے ساتھ ہو، ہمارا لہجہ اچھا ہو، ہمارا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہو، ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہم جیسے بھی ہوں تو لوگ یہ بات کہیں گے کہ یار انسان اچھا ہے۔ برائیاں ہر انسان میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے وہ جیسا بھی ہوگا، لیکن اس کا رویہ بہت اچھا ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ تو اس لیے میرے حضور نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ جب ہم انسان کو ظاہراً دیکھتے ہیں تو انسان کا نہیں پتہ چلتا کہ یہ انسان کیسا ہے۔ انسان کا آئینہ بھی دوسرا انسان ہے، بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا جو آئینہ ہے، انسان کا جو دوسرا عکس ہے، وہ اس کی گفتگو ہے، وہ اس کا اخلاق ہے۔ انسان کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان گفتگو کرتا ہے۔ گفتگو سے پہلے انسان کے بارے میں کسی تجزیہ کرنا یا اس کے بارے میں کوئی رائے اچھی یا بری دینا، یہ بالکل ٹھیک نہیں۔ ہاں انسان دکھنے میں اچھا لگ رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان دیکھنے میں تو اچھا ہے، لیکن انسان کے ظاہر کے بعد باطن کا پتہ تب چلے گا جب انسان گفتگو کرے گا کہ اس کی گفتگو کیسی ہے۔ اگر گفتگو اچھی ہے، رویہ اچھا ہے، لہجہ اچھا ہے، دوسرے مسلمان کے ساتھ وہ خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے مل رہا ہے، تو یہ بھی حقوق العباد میں شامل ہے، اور حقوق العباد کی حق تلفی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، لیکن یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر انسان کا انسان سے معاملہ ہے
تو وہ گفتگو ہے، وہ لہجہ ہے، وہ رویہ ہے۔ آج بڑوں کا لہجہ چھوٹوں کے ساتھ ٹھیک نہیں، چھوٹے پھر بڑوں کو دیکھتے ہیں، پھر چھوٹے بھی اسی حساب سے پیش آتے ہیں۔ آج چھوٹے کو بڑے کے ساتھ بات کرنے کی تمیز اور ادب اور اخلاق نہیں، بڑے چھوٹوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے۔ لیکن معاشرے میں اس چیز کی بڑی کمی ہے کہ بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں کو اخلاق سکھائیں، چھوٹوں کی تربیت کریں، اور تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو بڑے کے ساتھ گفتگو کرنے کے آداب سکھائیں کہ بیٹا آپ نے جب کسی بڑے سے بات کرنی ہے تو انکل کا لفظ بول کر، چاچو جی کا لفظ بول کر، اپنے سے بڑے کو بھائی کا لفظ بول کر آپ اس سے گفتگو کریں گے، آپ اس سے سلام سے پیش آئیں گے۔ اگر آپ اس کا اچھے طریقے سے کہنا مانیں گے، آپ کی گفتگو میں ادب ہو، یہ چھوٹوں کو سکھانا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کو تربیت دینا، اور اولاد کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے، اور اولاد کی تربیت میں والدین نے تھوڑی سی بھی کسر چھوڑی تو اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں دوزخ کی آگ سے بچانے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہاں پہ یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تربیت دیں، آداب سکھائیں، اور صرف لفظی تربیت نہیں، خود بھی بچوں کے ساتھ اچھی گفتگو کریں ماں باپ، اور بچوں کے ساتھ جی کر کے بولیں، اور تو یا میں یہ نہیں، بلکہ باپ اگر بیٹے سے مخاطب ہے تو باپ کا بھی انداز اچھا ہونا چاہیے تاکہ میرے بیٹے کو میری گفتگو سے سمجھ آنی چاہیے۔ بچوں کو بھی ماں باپ کی تربیت پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، اور اولاد صالحہ کا پیدا کرنا یعنی اولاد کو نیک اعمال کے اوپر بچوں کو لگانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اخلاق سکھائیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، چھوٹے بڑے کا فرق کرنے کی تمیز سکھائیں، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کی جہاں جہاں یہ ذمہ داریاں ہیں وہاں پہ ماں باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو نماز پر لگائیں، اور اولاد نماز تب ہی پڑھے گی جب ماں باپ کو دیکھے گا کہ میرا ماں باپ نماز پڑھتا ہے۔ اگر گھر کے اندر ماں باپ بچوں سے یہ کہیں گے کہ بیٹا جاؤ نماز پڑھ کر آؤ، لیکن ماں نماز نہیں پڑھ رہی، باپ نماز نہیں پڑھ رہا، تو وہ بیٹا بھی باہر نکل کر ماں باپ کے سامنے اگرچہ گفتگو نہیں کرے گا، لیکن وہ بھی باہر نکل کر یہ جملہ ضرور دہرائے گا کہ میری ماں تو خود نماز پڑھتی نہیں، مجھے کہتی ہے کہ جاؤ بیٹا نماز پڑھ کر آؤ، میرا باپ خود تو سویا ہوا ہے، میرا باپ خود تو نماز پڑھنے جاتا نہیں، اور میرا باپ مجھے کہتا ہے کہ نماز پڑھو۔ لیکن دیکھیے، ہم نے اگر اولاد کی تربیت کرنی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت بھی کرنی پڑے گی۔ مثلا ہمیں بھی نماز کے لیے آنا پڑے گا، ساتھ اولاد کو لانا پڑے گا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی ہڈی میں یہ بات ڈالیں، اولاد کی تربیت میں یہ بات شامل کریں۔ 7 سال کی عمر کا بچہ ہے، اس سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو نماز کا مکمل پڑھنے کا طریقہ بھی سکھا دیں اور نماز بھی سکھا دیں۔ لیکن یہاں 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا بھی تک اچھی طریقے سے طریقہ نہیں ہے۔ ماں باپ نے یہ بھی سکھانا تھا کہ نماز بیٹا کیسے پڑھنا ہے اور نماز کیسے سیکھنی ہے، اور نماز کا آنا بھی ضروری ہے، لیکن یہاں ماں باپ ان چیزوں پر توجہ نہیں کرتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں، ہماری جو اولاد ہے، ہم ان کی تربیت کریں، ان کے اندر نماز کو ڈالیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شوق ان کے اندر پیدا کریں۔ لیکن شوق پھر وہی بات آ گئی، شوق تب ہی پیدا ہوگا جب ہم خود کبھی قرآن مجید نکال کر پڑھیں گے۔ اگر ہم خود قرآن مجید نہیں پڑھیں گے تو بچوں سے کہیں گے کہ آپ صبح اٹھ کر قرآن مجید نکال کر پڑھیں، تو بچہ کبھی بھی قرآن نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ اگر مجبوری سے قرآن نکال لے گا تو وہ اتنی دلچسپی سے، اتنے شوق سے قرآن نہیں پڑھے گا۔ کیوں نہیں پڑھے گا؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ تو نماز نہیں پڑھتے، میرے ماں باپ تو خود قرآن نہیں پڑھتے، لیکن میرے ماں باپ ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں۔ لیکن خدا را اولاد کی تربیت کے لیے
یہ باتیں ضروری ہیں کہ ہم خود بھی عمل پیرا ہوں اور اولاد کو بھی ان کاموں پر عمل پیرا کرنے کی ہدایت بھی کریں، اور اولاد کے لیے ماں باپ دعائیں بھی کریں کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا، میری اولاد کو نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو تلاوت قرآن مجید کرنے والا بنا، میری اولاد کو نیک اعمال کرنے والا بنا، میری اولاد کو فرما بردار بنا۔ یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، اور اولاد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔